الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کی جانب سے ہمارا منزل حج تک کا سفر چل رہا ہے اور الحمدللہ طواف کے تمام مسائل تقریباً پورے ہو گئے۔ طواف کی ابتدا کیسے کرنی ہے، طواف میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر ہم نے طواف کا خلاصہ بھی سیکھ لیا۔ اب آتے ہیں ایک پڑاؤ اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 31ویں پڑاؤ میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر قسم کے طواف کے بعد 3 ضمنی کام کرنے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام واجب کے درجے میں ہے اور 2 مستحب اور نفل کے درجے میں ہے، لیکن ہر قسم کے طواف کے بعد، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، چاہے وہ طواف زیارت ہو، چاہے وہ نفلی طواف ہو، ان ہر قسم کے طواف کے بعد یہ 3 ضمنی کام اس طواف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کو ہم پہلے اجمالاً مختصراً دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز جو طواف کے بعد، اور میں نے عرض کیا کہ وہ واجب کے درجے کی ہے، وہ ہے 2 رکعت واجب الطواف۔ دوسری چیز ملتزم سے چمٹ کر دعائیں مانگنا، اور تیسری چیز آب زمزم کا پینا۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم نمبر وار آہستہ آہستہ کر کے سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم واجب الطواف کے بارے میں تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئے واجب الطواف کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، طواف ختم ہونے کے بعد جیسے ہی طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں اور 8واں استلام بھی ہو جائے، چاہے وہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جس قسم کا بھی طواف ہو، اس میں یہ واجب الطواف ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ طواف سے جیسے ہی فارغ ہو جائیں اور 8واں استلام ہو جائے، تو مقام ابراہیم کی طرف، جو جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ مقام ابراہیم، اس کی طرف اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے چل پڑے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو کے سامنے ایسی جگہ میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں کہ بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو جائے، آپ کے درمیان مقام ابراہیم ہو اور سامنے بیت اللہ، اور آپ کے درمیان مقام ابراہیم آ جائے۔ ایسے طریقے سے 2 رکعت واجب الطواف ادا کیے جائیں۔ یہ پہلا طواف کا ضمنی کام ہے۔ ہر قسم کے طواف کے بعد میں نے عرض کیا کہ یہ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی جاتی ہے، جس کو 2 گانے طواف بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 2 رکعت ہیں تو نفل، لیکن طواف کی وجہ سے اس کا ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ خود یہ ہیں 2 رکعت نفل، لہذا اس کے احکامات نفل والے ہی اس پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن طواف کی وجہ سے یہ واجب قرار دیے گئے ہیں۔ ان 2 رکعتوں میں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھی جائے۔ کوئی اور سورت پڑھنا بھی بالکل جائز ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں سمجھی جائے گی۔ البتہ یہ 2 صورتیں پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد کچھ اہم چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ یہ 2 رکعت واجب الطواف یہ ادا کرنا واجب تو ہیں، خود یہ 2 رکعت نوافل پڑھنا واجب ہے، لیکن مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا ایسے طریقے سے جو جیسے ابھی ہم نے سیکھا کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ بالکل سامنے ہو، یا بالفاظ دیگر مقام ابراہیم بیت اللہ اور انسان کے سامنے ہو جائے، اس مقام پر پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اصل واجب یہ 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، اور اس مقام پر پڑھنا یہ افضل ہے۔ تو اگر وہاں پر جگہ نہ ملے تو مسجد الحرام میں کہیں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ 2 رکعت مسجد الحرام میں نہیں پڑھی
تو پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کو مسجد الحرام میں نہ ادا کر سکے، ہوٹل میں آ کر آپ کو بلڈنگ میں آ کر یاد آ گئے کہ او میں نے تو نفل نہیں پڑھے، تو ہوٹل میں بھی بلڈنگ میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اگر بھول گئے اور وطن واپس پہنچ گئے تو وطن واپس آ کر بھی یہ 2 رکعت پڑھے جا سکتے ہیں، اور اتنی تاخیر کی وجہ سے نہ تو کوئی دم واجب ہوگا نہ کوئی صدقہ واجب ہوگا، البتہ اس کا پڑھنا بہرحال واجب ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ رش میں گھسنا، جیسے کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر آپ تصور کریں اس جگہ میں نماز پڑھنا کیسے ممکن ہوگا، اور کیا اگر ایسے مقام پر ایسے رش میں نماز پڑھی جائے تو کیا وہ نماز بھی کہلائے گی، یا کہ وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی کھیل تماشا بن جائے گا، تو خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرنا ہوگا۔ تو اس مقام پر پڑھنا یہ کوئی بھی فرض واجب نہیں ہے، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، صرف مستحب ہے، البتہ اگر آسانی سے جگہ ملے تو اچھی بات، نہیں تو کہیں پر بھی جہاں آپ سکون اطمینان سے اس 2 رکعت کو ادا کر سکیں وہیں پر اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس کو ادا کریں۔ اس طرح یہ 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر بھی دعائیں مانگے، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ اگر آپ نے یہ نوافل دعائیں مقام ابراہیم پر نہیں بھی پڑھے، جہاں پر بھی پڑھ لیے، تو چونکہ مقام ہے قبولیت کا، تو اس کے بعد دعا کا اہتمام ضرور کر لیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات جس کا سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں طواف کے بعد متصل ان کے نوافل پڑھنا، یہ واجب الطواف پڑھنا، 2 گانے طواف پڑھنا، یہ مسنون ہے، اور بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں تو 2-3 طواف کر لوں گا، اس کے بعد اس کے 2 گانا پڑھوں گا، تو یہ مکروہ بات ہے، بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ ہر طواف کے بعد اس کے 2 گانا الگ الگ ادا کرنے چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہے، مثلا مکروہ وقت ہے، تو پھر بے شک بالکل اس کو ادا نہ کریں، دوسرے طواف کی ابتدا کر لیجئے، تیسرے کی، جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر اکٹھے ہر طواف کے 2-2 رکعت واجب الطواف ادا کر لیجئے۔ یہاں پر میں تھوڑی سی ایک بات کی وضاحت کر لوں، انشاءاللہ آئندہ بھی کسی موقع پر اس کی مزید وضاحت کریں گے کہ مکروہ اوقات ہیں کون سے۔ تو یاد رکھیں کہ مکروہ اوقات کو ہم آسانی سے سمجھنے کے لیے 3 اوقات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ فرض نماز جب فجر کی اذان ہو جائے یا الفاظ دیگر فجر نماز کا وقت داخل ہو جائے تو اس سے لے کر اشراق تک وہ مکروہ وقت ہے، اس وقت میں نوافل ادا کرنا مکروہ ہے، تو واجب الطواف بھی اس وقت میں ادا نہیں کرنے چاہیے۔ دوسرا وقت وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت جس وقت داخل ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں پر حرمین میں ہر جگہ گھڑیاں لگی ہوتی ہیں اور اس میں باقاعدہ ہر نماز کا وقت وہ ذکر ہوتا ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ظہر کا وقت کس وقت داخل ہوتا ہے۔ مثلا 12 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس سے احتیاطاً 12 منٹ پہلے یہ زوال کا وقت ہے اور اس وقت میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے، تو اس وقت بھی نوافل پڑھنے سے احتراز کیجیے گا۔ ظہر کا وقت مثلا 10 منٹ اور 12:10 پر شروع ہو رہا ہے، تو اس سے 12 منٹ پہلے 11:58 سے آپ نوافل پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ اسی طرح عصر کے فرائض پڑھ لینے کے بعد مغرب کا وقت داخل ہونے تک یہ بھی مکروہ وقت ہے، ان میں نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا اور ضرور آتا ہے، اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے اگر ایسے وقت میں عمرے کا طواف ادا کر لیا تو کیا ہم اب انتظار کریں گے؟ مکروہ وقت ہے، واجب الطواف ہم پڑھ نہیں سکتے، تو کیا ہم سعی نہیں کر سکتے، صفا مروہ نہیں کر سکتے، یا مثال کے طور پر ہم صفا مروہ سے بھی فارغ ہو گئے
اور ابھی مکروہ وقت نہیں ہوا تو کیا ہم حلق یا قصر کر کے احرام کھول سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل مکروہ وقت ہے، آپ کا عمرے کا طواف ایسے وقت میں ختم ہو گیا کہ وہ مکروہ وقت ہے، تو بے شک آپ صفا مروہ کی سعی کر لیں، حلق قصر کر لیں، احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں، تب بھی آپ اس واجب الطواف کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر انتظار کیے آپ اپنے واجب الطواف اور یہ مزید اعمال ادا کر سکتے ہیں، اس کے بعد واجب الطواف آپ ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک دو اہم باتیں جس کی طرف اکثر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی کہ بعض لوگ مقام ابراہیم کو، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی یہ جالی اور یہ شیشہ، لوگ اس کا بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس کو کوئی چیز لگا کر اس کو چومتے ہیں، تو ایسا نہ کیجیے، ایسا کرنے سے بچیں، یہ بعض اوقات انسان کو بدعات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہم نے تو مقام ابراہیم میں ہی یہ نوافل ادا کرنے ہیں یا مسجد الحرام میں ہی یہ 2 رکعت ادا کرنے ہیں، تو وہ رش میں بھی گھستے ہیں، اور پھر بعض لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ خواتین کو بھی اپنے ساتھ بالکل درمیان میں کھڑا کر لیتے ہیں، تو اس سے بعض مرتبہ دھکے پڑتے ہیں، خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے، تو لہذا ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خواتین کو، جو خواتین کے لیے مخصوص جگہ ہے نماز کی، یا ایسی جگہ کم از کم ہو جہاں پر ان کی عزت احترام کا وہ خیال رکھا جا سکے، وہاں پر یہ نوافل ادا کرنے چاہیے اور یہ واجب الطواف ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے صرف پہلے ضمنی کام یعنی واجب الطواف کو سمجھنے کی کوشش کی، انشاءاللہ آگے پھر مزید جو 2 باتیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے یہی دعا بار بار ہے کہ ہمارے ہر عمل کو ہماری خواہش کے تابع نہ بنائے، بلکہ ویسے ہی ہمیں اعمال ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ جل شانہ کا ہم سے تقاضا ہے، اور جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تاکہ ہمارا حج اور عمرہ مبرور اور مقبول ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔